بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ اب وہی برابر آنے لگے۔ آپ کے پاس جب حضرت جبریل آتے تو آپ کو اللہ کی آیات سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے اور نماز کیسے پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقہ میں تھے جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبریل چلے گئے۔ اب آپ خدیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا اور فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت خدیجہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی زیر پرورش تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع و سجود کر رہے ہیں، پیاری آیات پڑھ رہے ہیں۔ ان آیات میں اچھی اچھی اور پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ کی ہر ادا انہیں محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی۔ آپ کو دیکھ کر وہ ہر کام کرتے، آپ جو کہتے وہ بے تکلف مان لیتے۔ لیکن آج تو میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کبھی تو آپ کو اس طرح سجدے نہ کرتے دیکھا، کبھی تو آپ اس طرح سجدے نہ کیا کرتے تھے، نہ ہی اتنی پیاری آیات پڑھتے تھے جو آج میں نے سنی۔ حضرت علی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا اچھا یہ رکوع اور سجود کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام نازل کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اسی کی عبادت کرو، لات و عزیٰ کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے کہا اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات پر علی کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا، جو کچھ ان کو کرتے دیکھا تھا، سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں، کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ نے اسی وقت نماز سکھا دی، جو آیات نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دیں۔ اب جب بھی آپ نماز پڑھتے تو علی بھی ساتھ ہوتے۔ علی اور زید رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی مان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، پھر حضرت علی، اس کے بعد زید مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا، انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجہ شریف نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے، آپ کے گہرے دوست تھے، آپ کی سچائی اور پاکیزگی سے بہت متاثر تھے۔
اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے، بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ آپ نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیات سنائیں، انہوں نے اپنے آبائی دین کو اپنے ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے۔ صدقت بأبی و امی، صدقت بأبی انت و امی واہل الصدق انت، انا اشہد ان لا الہ الا انت وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقت بأبی انت و امی واہل الصدق انت، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ نے یہ باتیں سنیں تو خوشی کے مارے اچھل پڑیں، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی، سامنے آ کر مبارکباد دی، بولیں، ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر اسلام لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا، کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی، چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی سے بجاتے حل کر لیتے، اسی لیے ہر معاملہ میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی تھیں۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ ایمانداری سے متاثر تھے، انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہت لوگوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ نے بھی کھل کر کام شروع نہ کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس ان کو ہی وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظر سے بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کرواتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی کچھ سنگن مل گئی، لہٰذا سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور مسلمانوں کی ٹو میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی! کیا محمد ابو طالب کا یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھرجانے پر ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، جسے دیکھیے غصہ سے بے تاب۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے، اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے، یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ کو لائق التفات ہی نہ سمجھا۔
مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے دل میں آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا کہ آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہیں، دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم کا بھی یہی دین ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی نے جواب دیا، ہاں بجان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، وہ جو کچھ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد بھلی باتیں بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسے ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تبھی تو کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ کہکہ لگاتے، وہ سجدہ کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی گئی، بدمعاشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہاں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے، پھر زور کا قہقہہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی، پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے ہیں تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ سب کو دار ارقم میں لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ اب ہر ایک جان گیا کہ آپ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کھلم کھلا دعوت دیں۔ جو کام آپ اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ پہلی پکار، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنے شانے جھکا دو، تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اس زبردست اور مہربان پر بھروسہ کرو جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار ہوتے ہو، لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نہ ڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ نیز یہ کام پہلے بھی بھائی بندوں سے شروع کریں، اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی
پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی پڑے رہتے، سوچا کرتے کیا کریں، کس طرح کریں، اہل خاندان کو کیسے سمجھائیں۔ یہ بات ایسی تو نہ تھی جو چھپی ہی رہتی۔ چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی، ہر طرف اس کا چرچا ہوا۔ پھپھیوں نے سنا تو بہت ڈریں، گھبرائیں کہ محمد بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ کے پاس آئیں، بولیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کیا حال ہے، گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں پھپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دو، مگر سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ کیا کروں، دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھپھیوں نے کہا کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنیں گا۔ اور آپ نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلا لیا، حالانکہ پھپھیوں نے منع کیا تھا، اور خود آپ بھی جانتے تھے کہ وہ آپ کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے، مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے، ان میں آپ کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے، سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکے تو اپنی بات کہیں، سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ ہی موجود تھے، خوب بات بنے گی، یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا، بولا محمد یہ تمہارے چچا ہیں، یہ چچیرے بھائی ہیں، دیکھو تم وہی اراغ لاپو جو ان کو برا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں، تم تو اپنے بھائیوں پر ایک ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں، اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈالیں، یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور پھر زیادہ عرب بھی انہی کے ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے بولا یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے، اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاؤ گے، اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں، وہ یہ سب سن کر بےتاب ہو گئیں اور بولی میرے بھائی تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم جاننے والے تو ایک زمانہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا کہہ لگاتے ہوئے، تمہارا کیا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں اور گھر میں بیٹھ رہی، اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی، پھر دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا، وہ تو ہمیں چیونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب نے کہا جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا، خاندان والوں کو دوبارہ بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا، فرمایا دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں، رب کا حکم ہے تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے، میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ پھر آپ خاموش ہو گئے، لوگوں کے چہروں کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا ہو۔
کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہو؟ کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا ہے؟ کس نے آپ کی پکار پر کان دھرا؟ کس نے آپ کی پکار پر کان دھرا؟ کس نے حقی حمایت کا فیصلہ کیا؟ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہر ایک کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے پاگل کی بڑھ جانا اور حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگے۔ کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا، پھر وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کہ 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئیں، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا یہ! لڑکے کی باتیں یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا کہکہوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اسی طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ مگر اب بھی آپ مایوس نہ ہوئے، پورے ولولہ سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیوں! لوگ چونک اٹھے۔ ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ دیر ہی میں یہ سب جمع ہو گئے، بےتابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ یہ تو بتائیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے، آپ پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹی بات نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے، میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کے دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، تم اللہ کو ایک مانو، میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا تو ابو لہب کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ، چنانچہ وہ تن کر اٹھا، کڑک کے بولا، تیرا ناس ہو، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟